بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کو قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا۔ پورا سسٹم جو کہ اس وقت یہودی قوم کے کنٹرول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے دجال ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ کمزور عقیدہ کے لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، لیکن یہ سب جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قوموں کو اس فتنے سے بار بار خبردار کرتے رہے ہیں۔ دجال کی ایک نشانی یعنی اس کی بائیں آنکھ کا کانا ہونا، بال گھنگرالے، گندمی رنگت اور ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا، اس طرح کی کئی نشانیاں ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہاں ہے تو پھر کہاں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی تک کر دی تھی کہ وہ دنیا کی کس جانب موجود ہے اور کہاں ظاہر ہوگا۔ اگر آج انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر اس جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت تمیم داری، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت تمیم داری کو کنفرم کیا کہ جس شخص سے آپ ملے تھے وہ دجال ہی تھا۔ حضرت تمیم داری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے ایک سمندری سفر پر تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگیں۔ موسم اتنا شدید خراب ہوا کہ 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر میں بھٹکتا رہا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں۔ ہم نے اپنے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ کھانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ میں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب جزیرے پر پہنچا جہاں ایک عجیب سے جانور کو ہم نے اپنے سامنے کھڑے دیکھا۔ اس کا جسم بالوں سے مکمل بھرا ہوا تھا۔ یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر ڈر گئے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ تو اس نے جواب دیا میرا نام جساسہ ہے۔ ہم نے پوچھا پر تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا مجھے چھوڑ آؤ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں، وہ تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس کے ساتھ مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ہم نے ایک بڑی جسامت والے شخص کو زنجیروں میں بندھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال تھا کہ مجھے بسانت کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں ان درختوں پر ابھی بھی پھل لگتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا بہت جلد وہاں کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ کہا کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ تو پھر اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ اور اس کے بعد گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں بتاؤ، اور پھر آخر میں کہنے لگا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے ابھی تک کیا کہا۔ ہم نے جواب دیا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا کہ کیا واقعی ہی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ کہنے لگا میں دجال ہوں اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، پھر میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لوگوں میں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ ہی شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے 3 بار فرمایا دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال مشرق کے کسی ویران جزیرہ کے اندر قید ہے۔ چلے مشرق کے تمام جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور دجال کی لوکیشن پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عربک سی ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا کا آئس لینڈ، لکشدویپ، عمان کا آئس لینڈ، مسیرا، یمن کا آئس لینڈ، سکوٹرا اور پاکستان کا آخری ہے سٹولا آئس لینڈ۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دجال نہ یمن میں ہے نہ شام میں، لہٰذا ان 4 جزیروں میں اب صرف 2 رہ جاتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دجال والا جزیرہ انڈیا میں ہے یا پاکستان میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کے جس جزیرے کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اگر اس اشارے کی طرف سیدھی لائن کھینچیں تو حیران کن طور پر وہ جزیرہ پاکستان کا سٹولا آئس لینڈ بنتا ہے۔ پہلے ہم نے جانا کہ اس جزیرہ پر ایک مندر موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا یعنی 1400 سال سے بھی پرانا ہے، اس جزیرہ پر موجود ہے، لہٰذا ہم اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے پاکستان کے جزیرہ پر مندر کو تلاش کرنا ہوگا۔ حالانکہ انڈیا کے جزیرہ پر کوئی مندر موجود نہیں، پر ہاں پاکستان کے جزیرہ پر مندر آج بھی موجود ہے۔ یہاں پر مشہور کالی ماتا کا مندر موجود ہے جسے خوفناک ماتا ہندوؤں کے عقیدہ میں مانا جاتا ہے۔ اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں۔ کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دجال نے جو نشانی حضرت تمیم داری کو بتائی وہ سب پوری ہو چکی ہیں، اور شاید دجال اب تک آزاد بھی ہو چکا ہو، پر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ کھجوروں کے باغ والے درخت مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ تبریہ کی جھیل میں اب یہودیوں کا قبضہ ہے، مکمل خشک ہونے کے قریب ہے۔ کیا کیا؟ کھجوروں کے باغ والے درخت مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ تبریہ کی جھیل جس پر اب یہودیوں کا قبضہ ہے، مکمل خشک ہونے کے قریب ہے، اور زگر کی جھیل پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے، اور جو پہاڑی کا ذکر دجال نے کیا تھا وہ بھی 1967 کی جنگ میں ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم دجال کی بتائی ہوئی جھیلوں کو دیکھیں تو سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے بنتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے گولان پہاڑی یہودیوں کے حوالے کر دی ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو آپس میں جوڑتے جائیں۔ دجال تیسری عالمی جنگ کے بعد ظاہر ہوگا، اور دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اللہ ہمیں دجالی فتنے سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔